سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ بعث بعد الموت ضرور ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہر طرح سے قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثانی اطفیہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ اپنی گردن کو موڑتے ہیں، ثانی اطفی گردن کو موڑتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے یا گمراہ کر دیں اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو۔ یعنی اپنے اس رویے سے جب ہم لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو موڑ تروڑ کر اس طرح کی جلی کٹی باتیں کریں گے تو لوگ بھی متنفر ہو جائیں گے۔ ان کا مشن یہی ہوتا ہے۔ یہ ابو جہل کے متعلق یہ آیت مبارکہ بعض رات فرماتے ہیں، بعض مفسرین نازل ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کے کام کیا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرتا تو گردن کو مروڑ تروڑ کے اس طرح، یعنی کہ پانسا پلٹ کے، یعنی کہ جس طرح کے تکبر کی ایک نشانی ہوتی ہے نا، تکبرانہ انداز کے اندر وہ گزر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مشن کیا ہوتا تھا، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سننے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کے اندر تو رسوائی ہے، اور ایسی رسوائی کے بدر کے مقام پر وہ بھی ذلیل ہو کر مارا گیا، مردار ہو گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اس کو چکھائیں گے قیامت کے دن جلانے والا عذاب۔ جلانے والا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہوگا، جہنم کا عذاب بہت ہی سخت عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشفق چچا تھے ابو طالب، ان کو بھی جہنم کے اندر عذاب ہوگا، لیکن ہلکے سے ہلکا عذاب ہوگا۔ جتنے بھی کفار ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، سب سے جو کم عذاب ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا۔ کس طرح کہ صرف ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، لیکن آگ کے جوتوں کی وجہ سے اتنا زیادہ ان کو عذاب ہو رہا ہوگا کہ اس کا دماغ جو ہے وہ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ جس طرح ہانڈی کھولتی ہے نا آگ کی وجہ سے، پانی کھول رہا ہوتا ہے، اسی طرح جہنم کے جوتے پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ بھی کھول رہا ہوگا۔ یہ کم سے کم عذاب ہے، اور سخت سے سخت عذاب پتہ نہیں کتنا ہوگا۔ وہاں پر جسامت بھی جہنم کے اعتبار سے اتنی بڑی ہو جائے گی کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک ایک کندھا جو ہے کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہوگا۔ ساؤزری اتنی زیادہ جسامت اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی بنائیں گے، تبھی تو ان کو سخت سے سخت عذاب ہوگا کہ نہ ان کی جان نکلے گی۔ ایک چمڑا جلے گا تو دوسرا فوراً لگ جائے گا۔ چمڑا جل جائے تو پھر عذاب کا احساس نہیں ہوتا، ایک چمڑا جل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً دوسرا چمڑا اس پر چڑھا دیں گے، نیا چمڑا، تاکہ پھر ان کو نئے سرے سے عذاب ہو۔ تو اس طرح ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوتا رہے گا، اس عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تو اس کے لیے رسوائی ہے ہی، اور آخرت کے اندر جو اس کو عذاب دیا جائے گا وہ جلانے والا عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، تیری خود اپنی کمائی ہے، یہ اسی کا تجھے بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر تم اس طرح کے کام نہ کرتے تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے اس طرح کا عذاب نہ دیتا۔ قرآن پاک کے اندر ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دینے کا؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ تمہارے لیے جنت بنائی ہے، نعمتیں تیار کی ہیں، تم دنیا کے اندر
اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے آؤ تو اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں نعمتیں ہی نعمتیں تیار کی ہیں نا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو مارتی ہے، بچے کو مارتی ہے، مارنے کے بعد پھر بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا اگر تو یہ نقصان نہ کرتا تو میں تجھے کیوں مارتی؟ تو نے یہ نقصان کیا ہے تبھی تو تجھے مارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کے اندر انسانوں جیسی زندگی گزارو، مسلمانوں جیسی زندگی گزارو، میرے احکام کے مطابق اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق تم زندگی گزارو تو ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ مجھے کیا فائدہ عذاب دینے کا؟ آگے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے پر عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح انسان کسی اونچی عمارت پر کھڑا ہو اور ایک کنارے پہ بالکل کھڑا ہو تو بالکل اس کے اوپر خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا، یا جس طرح ایک پل کے اوپر سے گزر رہا ہو، پل کا کنارہ، تو وہاں پر بھی خطرہ ہوتا ہے، ادھر بھی گر سکتا ہے ادھر بھی گر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ منافقین جو ہے وہ اسلام کے بالکل کنارے پہ رہتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی لکھا ہے کہ کہیں جہاں پہ بڑا مجمع ہو، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل پیچھے پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں تاکہ جیسے ہی بیان ختم ہو کہ ہمارے نکلنے میں جلدی ہو۔ یہ بڑے مجموع کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے اندر داخل تو ہوتے ہیں لیکن بالکل کنارے پہ رہتے ہیں، اسلام کے کنارے پر۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ، اگر ان کو اسلام کی وجہ سے خیر پہنچتی ہے، ان کو بھلائی پہنچتی ہے، نفع پہنچتا ہے، ان کو زکوٰۃ، عشر، صدقات، خیرات وغیرہ یہ چیزیں ان کو ملتی رہیں تو پھر اطمأن بہ، وہ مطمئن بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ اسلام اچھا مذہب، بہت ہی بہترین مذہب ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر ان کو اسلام کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی آزمائش پہنچ جائے تو انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے پر فوراً وہ پھر جاتے ہیں، اپنے چہرے پر الٹ جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں دیے ہی کیا ہے، کفر اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کفر کے اندر جو ہے وہ نعمتیں تو مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاسرت دنیا والآخرہ، نقصان کیا ہے اس بندے نے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی جس نے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کہ تھوڑا موڑا جو ہے تھوڑا نقصان نہیں ہے بلکہ واضح، بہت بڑا واضح نقصان اس نے کیا ہے۔ یہودی تھا، اسلام لے آیا، اسلام لانے کے بعد اس کی آزمائش شروع ہو گئی۔ آزمائش اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے تو اس کی آنکھیں چلی گئیں، آنکھیں ختم ہو گئیں اس کی، پھر اس کی اولاد وہ فوت ہو گئی، اس کا مال و دولت ختم ہو گیا اسلام لانے کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا یہودی کہ اپنی بیعت واپس لے لو، مجھے یہ اس طرح کا اسلام نہیں چاہیے، میں وہ کافر ہی ٹھیک ہے، جیسے اسلام لایا میری آنکھیں بھی ختم ہو گئی، میری اولاد بھی چلے گی، میرے مال و دولت بھی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو یہ بیعت واپس نہیں ہو سکتی، تو اسلام سے پھر گیا، کافر ہو گیا، دوبارہ یہودی بن گیا۔ تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاسرت دنیا والآخرہ، اس نے دنیا کا بھی نقصان کیا، دنیا کو تو اس کا نقصان ہو گیا، آنکھیں بھی چلی گئی ہیں، مال و دولت بھی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، اور اب آخرت کا بھی وہ نقصان کر رہا ہے کہ اسلام سے پھر کر اس نے جو کفر اختیار کیا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس طرح کے لوگ تھے۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے، نباش کہتے ہیں کہ کفن چور تھا تو مسلمان لیکن تھا کفن چور، اس کے پاس کوئی اور مال و دولت تھی نہیں، اس نے یہ پیشہ اپنایا کہ کفن چوری کرتا اور اس کو جا کے بیچ دیتا۔ تو کفن چوری کرتا رہا، آخرکار اس کا آخری وقت آ گیا، بیٹوں کو بلایا کہ میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بہترین خیر و ابن، آپ تو بہترین باپ ہیں، جو چیز ہم چاہتے تھے آپ وقت سے پہلے ہمیں لا کر دے دیتے تھے، اب میرا آخری وقت ہے، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، پہلے تم قسم اٹھاؤ کہ اس وصیت پر عمل کرو گے۔ انہوں نے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ایسے بتا دیں، قسم اٹھوانے کی کیا ضرورت ہے، ہم عمل کر لیں گے۔ کہتے نہیں، وہ بہت سخت بات ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے قسم اٹھائی، کہتا ہے کہ جس وقت میری وفات ہو جائے مجھے چارپائی پہ لٹا کر میرے اوپر لکڑیاں رکھ کے مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میری راکھ کو اکٹھا کرنا، راکھ کو آدھی راکھ جو ہے ہوا کے اندر اڑا دینا، آدھی راکھ کو پانی کے اندر بہا دینا،
تاکہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کرے، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جائے۔ میں نے اتنے بڑے بڑے غلط کام کیے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ یعنی آخرت میں اس کو ذرا احساس ہوا اپنے غلطیوں کا، دوسرے لفظوں میں وہ توبہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو توبہ کے طریقہ معلوم نہیں تھا۔ بیٹوں نے ایسے ہی کیا، اس کی لاش کو، اور بیٹوں کے لیے صاحب بڑا مشکل کہ پہلی مرتبہ وہاں پر لاش کو جلایا جا رہا تھا۔ جس معاشرے کے اندر نہ جلایا جا رہا ہو ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے نا۔ یہ جو ہندو وغیرہ جلاتے ہیں یا جو مذہب والے، ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اب ہمارے سامنے کوئی لاش اور کہا جائے کہ اس کو جلا دینا کتنا مشکل ہوگا ہمارے لیے، تو اس طرح بیٹوں کے لیے بھی بڑا مشکل۔ خیر انہوں نے والد کی وصیت کے اوپر عمل کر کے اس کو جلا دیا، اس کی آدھی راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دیا، آدھی راکھ کو پانی کے اندر بہا دیا۔ ابھی وہیں پر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے راکھ کو واپس لا کرو۔ ہوا سے جہاں جہاں راکھ اڑ کے گئی تھی ادھر سے واپس آ رہی ہے، اس کے پرزے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پانی کے اندر جہاں انہوں نے بہایا تھا پانی سے بھی اڑ اڑ کے واپس آ رہے ہیں اس کے پرزے۔ اچانک وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ تو نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا اللہ میں آپ کے عذاب سے ڈر گیا تھا کہ آپ کا جو عذاب ہے بہت سخت عذاب ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دنیا کا عذاب مجھے منظور ہے، دنیا کی آگ کے اندر مجھے جلا دینا اور میری راہ کو بہا دینا، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اللہ کا اتنا عذاب ہے، اتنا سخت عذاب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ یعنی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر اس طرح بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے اندر، دنیا کے اندر تو اس کے لیے رسوائی ہے ہی، لیکن آخرت کے اندر بھی اس کے لیے جلانے والا عذاب ہے بجھال کے لیے۔ اور جو اسلام سے پھر گیا، فرمایا کہ خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اس نے نقصان کیا اور آخرت میں بھی اس نے نقصان کیا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا جو ہے اس نے نقصان کیا، واضح نقصان۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، آگے یہ کہ یہ لوگ جو کافر اور مشرک ہیں یہ اللہ کے علاوہ ان بتوں کو بلاتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں مشکل اوقات میں کہ جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اپنے عقیدے پہ جو ہے انسان کو پختہ رہنا چاہیے، زیادہ فکر کرنی چاہیے عقیدے کی۔ یہی ایک عقیدہ ہی ایک چیز ہے جو انسان کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے، کوئی پیر فقیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اسی طرح کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی کو یعنی اچھی بری تقدیر آ سکتی ہے، نہ ہمارے مال کا نقصان ہو سکتا ہے، نہ جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ جن کو بلاتے ہیں ایسے لوگوں کو جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی کے اندر ہیں، یہ لوگ دور کی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو خود اپنی حفاظت تو نہیں کر سکتے، ان کی کیسے حفاظت کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں جو قبر پرست ہوتے ہیں، قبر کی پوجا کرتے ہیں، قبروں پر بیٹھ کر قبروں کو دعائیں کرتے ہیں، قبروں والوں سے ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کے جو مجاورین ہوتے ہیں بتا ان سے جا کے پوچھے کہ قبر کی صفائی تم خود کرتے ہو، پیر صاحب کے اوپر سے تم مکھیاں خود اڑاتے ہو، اور وہاں پر جو چندے کے لیے جو رکھی ہوتی ہے صندوق وغیرہ اس کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے کہ پیر صاحب ان چیزوں کی حفاظت تو نہیں کر سکتا، اپنے اوپر سے مکھیاں تو نہیں اڑا سکتا، یہاں پر صفائی تو نہیں کر سکتا، اور باقی تمہاری ساری کی ساری مرادیں پوری کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تمہیں بیٹے بھی دے رہا ہوتا ہے، تمہاری مشکلیں بھی دور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی دور کی گمراہی ہے کہ انسان کی عقل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آگے فرمائے کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ ایسے چیزوں کو بلاتے ہیں جن کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ وَلَبِئْسَ الْمَوْلَى، بہت ہی بڑا ہے ان کا یہ مولا دوست، وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور بہت ہی بڑا ہے ان کا برا ہے ساتھی۔
والا بیس کہتے ہیں برے کو، بہت ہی برا ہے ان کا مولا اور ساتھی، اور بہت ہی برا ہے ان کا دوست۔ یہ اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ جب جہنم کے اندر یہ لوگ جلیں گے، جہنم کے اندر جائیں گے تو وہاں جا کر پکاریں گے اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان خداؤں کو کہ جن کو دنیا کے اندر عقیدہ رکھتے تھے کہ ہماری آخرت میں جو ہے جی ہماری جان چھڑوائیں گے، ہمیں عذاب سے بچائیں گے۔ وہاں جب یہ جہنم کے اندر جائیں گے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور پکار سننے والا نہیں ہوگا، وہاں پر وہ نظر ہی نہیں آئے گے۔ اور بعض روایات کے اندر کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، تب یہ کہیں گے کہ بہت ہی برے تھے یہ ہمارے آقا، بہت ہی یہ برے تھے ہمارے دوست جن کی ہم نے دنیا کے اندر عبادت کی، ہماری تو یہ سوچ تھی کہ ہمیں جہنم سے بچائیں گے، جہنم سے بچانے کے بجائے یہ تو ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ وہاں جا کر ان کی جو ہے عقل ٹھکانے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسا کہ کل بھی اعلان ہوا تھا انشاءاللہ